تیمور اور مذہب۔ یہ ظاہر ہے کہ تیمور متقی و پرہیزگار مسلمان نہ تھا، بلکہ ایسے لوگوں میں اس کا شمار تھا جو مذہب میں اپنے ہی خیال کے پیرو ہوتے ہیں۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مذہب کی نسبت حقیقت میں اس کا کیا خیال تھا، لیکن یہ امر کہ وہ مسلمان تھا اور اسلامی حمیت اور اسلام کی ترقی کا جوش اس کی طبیعت میں بھرا تھا، اس قدر بار بار بیان ہوا ہے کہ ہمیں اس بیان کی تصدیق کے لیے شہادت تلاش کرنی ضروری ہے۔ خود تیمور کے کام سب سے بڑی شہادت ہے۔ دوسرے مسلمان بادشاہوں کی طرح تیمور نے کوئی اسلامی لقب اختیار نہیں کیا، مثلاً جیسے ہارون نے الرشید کا لقب اختیار کیا یا کسی بادشاہ نے اپنا نام نور الدین رکھا۔ تیمور نے یہ کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے فرزندوں کو بھی کوئی اسلامی لقب نہیں دیا۔ ایک کا نام جہانگیر رکھا اور دوسرے کا نام شاہ رخ۔ اس کے پوتوں کے نام خود اس کے رکھے ہوئے نہ تھے۔ ان میں البتہ اسلامی لقب نظر آتے ہیں، جیسے پیر محمد وغیرہ۔ تیمور نے کبھی سر کے بال نہیں منڈوائے، سر پر کبھی امامہ نہیں رکھا اور نہ کوئی لباس ایسا پہنا جس کا اسلام نے حکم دے رکھا ہو، اور اس کے تاتاریوں کو متصل ملکوں کے لوگ نیم مسلمان کہتے تھے اور ان میں اکثر ان کو بے دین یا کافر بھی کہتے تھے۔ اسلام کے سچے پیشوا خلفائے مصر اور عثمانی سلاطین ترک تھے، یہ دونوں تیمور کو کافر اور وحشی سمجھتے تھے، درا حالیہ کہ تیمور وحشی نہ تھا، اور یہ دونوں اس کو ایسا دشمن جانتے تھے جس سے خوف کرنا لازم تھا۔ تاتاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، مگر پکے مسلمان ہونے سے پہلے تاتاری کورے سپاہی تھے۔ تیمور نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں سے دوستانہ مراسم پیدا کرنے چاہے۔ ترکوں نے عیسائیوں کی دوستی قبول کرنے سے انکار کیا۔ تیمور نے مراسلات میں اپنے تئیں بادشاہی اسلام نہیں لکھا، حالانکہ تمام مسلمان اپنے آپ کو ایسا لکھتے تھے۔ اسلام کے مقدس مقامات مثلاً مشہد، مکے یا بیت المقدس کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ البتہ جب لڑائیوں پر کوچ کرتا ہوتا تو مشائخ اور بزرگان اسلام کے مزاروں پر حاضر ہوتا۔ معلوم نہیں طبیعت مجبور کرتی تھی یا اس میں کوئی سیاسی مصلحت سمجھتا تھا۔ یہ واقعہ کہ وہ نماز روزے کا پابند تھا، مذہب کے متعلق جو عمارات ہوتی تھیں ان کو محفوظ رکھتا تھا، مسجدیں اپنے طرز کے مطابق تعمیر کرواتا تھا، اس سے کوئی خاص معنی پیدا نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یورپ میں بھی لوگ روزمرہ کی زندگی قواعد کلیسا کی پابندی کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے۔ عمارات عامہ میں مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، مقبرے ہوا کرتے تھے۔ ان کو اگر ڈھواتا تو مذہب کی بے حد توہین سمجھی جاتی۔ تیمور کی فوج کے زیادہ تر سپاہی پکے مسلمان تھے اور تیمور اپنے کاموں میں ان کا پاس خاطر ملحوظ رکھتا تھا۔ دو موقعوں پر اس نے ایسا کیا تھا کہ قلعہ فتح کر کے فوج مخالف میں سے مسلمانوں کی جان بخشی کی اور عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ اب اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ عیسائیوں سے اسے تعصب تھا، لیکن یہ بات نہ تھی، کیونکہ اس مارکے میں عیسائیوں نے خاص کر تاتاریوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، اور تیمور نے ان کو قتل کر کے لوگوں کو تنبیہ کے لیے ایک مثال قائم کرنی چاہی تھی۔ بجانب دیگر کم سے کم 3 مرتبہ، ایک مرتبہ ماسکو کے قریب، دوسری مرتبہ قسطنطنیہ اور تیسری مرتبہ ہندوستان میں ایسا موقع آیا کہ وہ غازی کا لقب اختیار کرتا، مگر ایسا نہیں کیا۔ گرجستان کے عیسائی اس کے راستے میں حائل ہوئے اور اس نے انہیں پامال کر ڈالا۔ ازمیر سمرانہ ایشیائے کوچک کا بڑا زبردست مقام تھا، یعنی عیسائیوں کا یہاں بہت زور تھا۔ تیمور بڑھا اور اسے فتح کر کے غارت کر دیا۔ صرف شہادت موجود ہے کہ سمرقند اور تبریز میں یہودیوں، نستوریوں، عیسائیوں اور ملکی عیسائیوں کی آبادیاں موجود تھیں اور ان کے گرجے بھی تھے۔ ایک مرتبہ تیمور نے عیسائیوں کے ایک بڑے اسقف کو اپنا سفیر بنا کر یورپ کی عیسائی سلطنتوں میں بھیجا، لیکن قطعی دلیل اور اس کی بنا پر فیصلہ تیمور کی نسبت وہی ہے جو مسلمان کے مدعا و مورخ نے کیا ہے۔ اس مورخ نے ہر ممکن طریقے سے تیمور کو سچا اور پکا مسلمان ثابت کیا ہے۔ مسلمانوں میں بعض کا خیال ہے کہ تیمور سنی تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا۔ تیمور خود اپنے نام کے آگے بندہ اللہ کے سوا کچھ نہیں لکھتا تھا۔